بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد کی فضیلت اور بے پناہ روحانیت کے حامل وظائف۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ آپ کس طرح اپنی زندگی کے مسائل کا حل قرآن کریم کی عظیم ترین سورت سورہ محمد کی بدولت فوری طور پر کر سکتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے ہم اس سورہ کی شان قرآن کریم کی روح سے بتا رہے ہیں۔ جو شخص سورہ محمد کو روزانہ ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا، اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت ہو جائے گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اصل دین ہے۔ اور جسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل ہو جائے، وہ سمجھے کہ اسے دنیا کی بڑی سعادت حاصل ہو گئی ہے۔ سورہ محمد مدنی سورت ہے اور اس کی 38 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ یہ سورت بڑی بابرکت ہے کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی طرف منسوب ہے، اور اس کے علاوہ اس کا ایک اور مشہور نام قتال بھی ہے، جو آیت نمبر 20 کے فقرے سے ماخوذ ہے۔ یہ مبارک سورت اس زمانے میں نازل ہوئی جب صورتحال یہ تھی کہ مکہ میں، خاص طور پر عرب کی سرزمین میں بالعموم ہر جگہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، اور مسلمان ہر طرف سے سمٹ کر مدینہ طیبہ کے دارالامان میں جمع ہو گئے تھے، مگر کفار قریش یہاں بھی ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دے رہے تھے۔ مدینے کی چھوٹی سی بستی ہر طرف سے کفار کے نرغے میں گھری ہوئی تھی اور وہ اسے مٹا دینے پر تلے ہوئے تھے۔ ایسے حالات میں سورہ محمد نازل فرمائی گئی۔ اس کا موضوع اہل ایمان کو جنگ کے لیے تیار کرنا اور ان کو اس سلسلے میں ابتدائی ہدایات دینا تھا۔ اس سورت کے آغاز میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت 2 گروہوں کے درمیان مقابلہ درپیش ہے۔ ایک گروہ وہ جو حکم ماننے سے انکار کر چکا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو کہ حق کو مان گیا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو ابتدائی جنگی ہدایات دی گئی ہیں۔ ان کو اللہ کی مدد اور رہنمائی کا یقین دلایا گیا ہے، اور اللہ پاک کی راہ میں قربانیاں دینے پر بہترین اجر کی امید دلائی گئی ہے، اور دنیا سے لے کر آخرت تک وہ اس کا اچھے سے اچھا پھل پائیں گے۔ پھر کفار کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی ہٹ دھرمی کے باعث دنیا و آخرت میں بہت برا انجام دیکھیں گے۔ پھر منافقین کو خبردار کیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے دین کے معاملے میں منافقت اختیار کرنے والوں کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ آخر میں مسلمانوں کو انفاق فی سبیل اللہ کی دعوت دی گئی ہے، اور ان کو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی جان و مال کے ساتھ جنگ کرنے کو کہا گیا ہے، اور کہا کہ اس وقت جو بخل سے کام لے گا تو وہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑے گا، بلکہ خود کو ہی ہلاکت میں ڈالے گا۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے دین کی خاطر قربانیاں دینے سے ایک گروہ اگر جی چرائے گا تو اللہ اسے ہٹا کر دوسرا گروہ اس کی جگہ لے آئیں گے۔ ناظرین، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص خواب میں سورہ محمد کی تلاوت کرتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دشمنوں پر فتح حاصل کرے گا، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دنیا میں توفیق خیر پائے گا۔ ناظرین، سورہ محمد سے آپ کی زندگی کے بہت سے مسائل فوری حل ہو سکتے ہیں، جیسا کہ اگر کسی کی کوئی دلی مراد ہو جو عرصہ دراز سے پوری نہ ہو پا رہی ہو، یا کوئی ایسا جائز مقصد ہو جس کو وہ جلد پانا چاہتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ سورہ محمد کی آیت نمبر 11 کو روزانہ 21 مرتبہ اول و آخر 11 بار درود پاک کے ہمراہ تلاوت کرے۔ اس مبارک آیت کی برکت سے کیسا ہی جائز مقصد ہوگا بحکم الہی جلد پورا ہوگا۔ اگر کسی ماں کا دودھ اس کے نومولود بچے کے لیے پورا نہ پڑتا ہو تو اس کو چاہیے کہ سورہ محمد کو مشک، عنبر اور زعفران کی سیاہی سے ایک سفید کاغذ پر اعداد کی صورت میں لکھ کر اس کا تعویذ تیار کر لے، اور پھر اس پر سورہ محمد تلاوت کر کے دم کرے، اور پھر تعویذ گلے میں پہن لے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے دودھ بڑھے گا۔ اگر کوئی مالدار ہونا چاہے تو سورہ محمد کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لے۔ اس عمل سے انشاءاللہ وہ دن بدن غنی ہوتا جائے گا۔ اگر اس صورت کا تعویذ بنا کر گلے میں پہن لیں تو اس عمل کی برکت سے آپ اتنے مالدار اور امیر ہو جائیں گے کہ دوسروں کی مالی مدد بھی کر سکیں گے۔ اگر آپ کو تعویذ خود تیار کروانے میں کسی بھی قسم کی دشواری ہو تو آپ سورہ محمد کا تعویذ ہمارے روحانی سینٹر سے بھی بطور 1400 روپے ہدیہ یا پھر عہد کے ذریعے فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تعویذ منگوانے کے لیے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیے گئے فون نمبرز پر رابطہ کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔